سارے جہانوں کے خالق اور مالک نے اپنے بندے سید ابوالاعلیٰ مودودی کو نیک فطرت، ذہن رسا، قلم کی بے مثال طاقت، استدلال کی لاجواب قوت، اپنی آخری کتاب اور اپنے دین حق کی قابل رشک تفہیم اور کلمۃ الحق بلند کرنے اور اس کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم اور صلاحیتیں عطا کی۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے آباد کیے ہوئے شہر اورنگ آباد میں 1903 میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سے زیر دستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق سیکھا اور اپنے عہد کے قرآن اور حدیث، عربی زبان، فلسفے اور منطق کے مستند اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ 1935 میں ماہانہ ترجمان القرآن جاری کیا، جس کے مضامین سے حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال بہت متاثر ہوئے۔ 1937 میں انڈین کانگریس نے ہندوستان کے 7 صوبوں میں وزارتیں قائم کی، جن کے ذریعے مسلمانوں کا مذہب، اسلامی ثقافت اور اسلامی حمیت ختم کرنے کے بدترین حربے استعمال کیے۔ ان سازشوں کو بے نقاب کرنے، مسلم قومیت کا شعور بیدار کرنے اور تحریک پاکستان کو فکری بنیادیں فراہم کرنے میں سید ابوالاعلیٰ مودودی نے زبردست کردار ادا کیا۔ ان کی گواہی قائد اعظم کے پرسنل سیکرٹری اور بعد ازاں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شریف الدین پیرزادہ نے اپنی تصنیف ایوولوشن آف پاکستان کا ارتقاء میں دی۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ کے سالار اور قائد ملت نواب زادہ لیاقت علی خان کے معتمد خاص نواب صدیق علی خان نے اپنی کتاب بے تیغ سپاہی میں تحریر کیا ہے کہ مولانا مودودی اپنے ماہنامہ ترجمہ القرآن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی پرزور تائید کرتے رہے۔ ہم ان کا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان ہو گیا، جس میں یہ بھی طے پایا کہ صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کروایا جائے گا کہ وہاں کے عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ اس نازک موقع پر صوبہ سرحد کے ایک باشندے نے مولانا سے خط کے ذریعے رہنمائی چاہی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر میں صوبہ سرحد میں رہ رہا ہوتا تو میرا ووٹ پاکستان کے حق میں جاتا۔ مولانا کا وہ خط سہ زورہ کوثر کے 5 جون کے شمارے میں شائع ہوا۔ مولانا مودودی 30 اگست 1947 کو دارالاسلام پٹھان کوٹ سے پاکستان آئے۔